لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کرم سے فضل سے شبیر احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پہلے تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ آنے والی اسلامی ویڈیو کا میسج آپ تک پہنچ جائے۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے، بہت کرم کرنے والا ہے، بہت فضل کرنے والا ہے۔ بندہ اتنے ہی گناہ کرے کہ یہ ساری زمین آسمان اس بندے کے گناہوں سے بھر جائے، پھر وہی بندہ صدق دل سے حقیقی توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے فضل سے اس بندے کے تمام گناہوں پر اپنی رحمت کا پانی پھیر دیتا ہے۔ ہلاک وہ بندہ ہوتا ہے، تباہ وہ بندہ ہوتا ہے جو گناہ تو بہت کر لیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں اختیار کرتا، اپنے گناہوں پر شرمندگی اختیار نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت رہا کرتی تھی، وہ بڑی کمال حسن و جمال کی مالک تھی۔ وہ صبح سویرے بن سور کر اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ جاتی اور ہر آنے جانے والے کے لیے اس کے ذوق کی تسکین بنی رہتی۔ اس عورت نے بہت سے لوگوں کو اپنے حسن و جمال کے فتنے میں مبتلا کیا تھا کہ ایک دن کیا ہوا کہ ایک عابد عبادت کرنے والا، ریاضتیں کرنے والا وہاں سے گزرا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ دروازہ کھلا ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت عورت گھر کے صحن میں بیٹھی ہے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عورت کو اس وجہ سے فتنہ کہا گیا ہے کہ جب یہ بد کرداری پر اتر آئے تو بہت سے بندے جو ہے کہہ لیں کہ شیطان کے راستے پر چل کر اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ وہ شخص جو ہے عبادت کرنے والا تھا، ریاضیں کرنے والا تھا، لیکن جب اس عابد کی نظر اس عورت پر پڑی تو وہ عابد بھی اس عورت کے حسن و جمال میں فریفتہ ہو گیا اور جا کر اس سے کہا کہ میں تنہائی میں تیرے پاس کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ میری 10 دینار فیس ہے۔ وہ عابد گھر گیا، اس نے اپنے گھر کا کچھ سامان بیچا اور لا کر اس عورت کو پیسے وہ 10 دینار دے دیے۔ اس عورت نے کہا کہ تو فلاں وقت میرے پاس آ جانا۔ جب وہ وقت آیا، عابد اس عورت کے پاس گیا کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس عابد پر کہ جب اس نے شہوت کے ارادے سے اس عورت کے قریب اپنا ہاتھ کیا تو اس کا جسم جو ہے وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کے اوپر ایسا اللہ کا خوف طاری ہوا کہ وہ کہنے لگا کہ میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا۔ وہ عورت بڑی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ تو جو ہے کہنے کہ کیوں نہیں مجھے چھوتا اور جس ارادے سے تو نے مجھے 10 دینار دیے ہیں وہ تو کیوں نہیں پورا کرتا۔ اس عابد نے کہا میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں، بس تو مجھے یہاں سے جانے دے، میں نے تجھے جو 10 دینار دیے وہ بھی تجھے بخشتا ہوں۔ اس عورت نے کہا لگتا ہے کہ تو نے پہلے کبھی ایسا کام نہیں کیا۔ اس عابد نے کہا خدا کی قسم کبھی میں نے پہلے ایسا کام نہیں کیا، بس تو مجھے یہاں سے جانے دے۔ اس عورت نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں فلاں بستی کا فلاں شخص ہوں۔ وہاں سے عابد روتا چیختا چلاتا سر پر مٹی ڈالتا وہاں سے نکل گیا۔ عابد کا نکلنا تھا، وہ عورت سوچ میں پڑ گئی
کہ ایک ایسا شخص جس نے زندگی بھر کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا، ایک کام کرنے لگا، اس کا جسم کانپنے لگا، اللہ کا خوف اس کے اوپر طاری ہوا، وہ عابد اپنے رب سے کتنا ڈرتا ہے۔ عابد کا جو رب ہے وہ میرا بھی رب ہے، مجھے عابد کی نسبت تو اپنے رب سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ بس یہ ایسی سوچ اس عورت کے اندر پیدا ہوئی، اس نے حقیقی توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، اور جو ہے کہنے کے شب و روز اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ کچھ عرصہ گزرا، وہ عورت کہنے لگی اپنے آپ سے کہ کیوں نہ میں اس عابد کے پاس چلی جاؤں اور اس سے شادی کر لوں، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، اس کے بعد میں اس سے دین اسلام کا علم سیکھ لوں گی۔ چنانچہ وہ عورت اس نیت سے گئی، اور جب عابد کے گھر کے پاس پہنچی، عابد کو پتہ چلا، کسی نے پیغام بھیجا کہ تم سے کوئی ایک عورت ملنے کے لیے آئی ہے۔ عابد اپنے گھر سے باہر نکلا، اس عورت نے نقاب چہرے سے اٹھایا۔ عابد نے جب اس عورت کو دیکھا تو پھر عابد کے اوپر خوف خدا طاری ہوا، سارا منظر پھر ایک مرتبہ عابد کے سامنے آ گیا کہ ایک وقت میں وہاں سے گزرا تھا، اس کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، یہ سامنے بیٹھی تھی، میرے دل کی دنیا اس پر فریفتہ ہو گئی۔ اس وقت تو اللہ کی رحمت نے مجھے بچا لیا، میں نے جو سجدے کیے تھے وہ آڑے آ گئے، اب میرا کیا بنے گا؟ ایسا خوف طاری ہوا کہ عابد زمین پر گرا اور اس کی روح کفتر انصری سے پرواز کر گئی۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، وہ عورت حیران پریشان کہنے لگی میں تو اس عابد سے شادی کرنے کے لیے آئی اور یہ اگلے جہاں چل بسا۔ اسے پتہ چلا اس عابد کا ایک اور غریب بھائی ہے، حالانکہ اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں مال و دولت مجھے نہیں چاہیے۔ چنانچہ اس عورت نے اس عابد کے بھائی کی طرف جو ہے نکاح کا پیغام بھیجا، جو عابد کے بھائی نے قبول کر لیا۔ چنانچہ اس عورت کا اس عابد کے بھائی سے نکاح ہو گیا، یعنی شادی ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو 7 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ 7 کے 7 بنی اسرائیل کے ولی ہوئے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے سنا کہ جو بندہ حقیقی توبہ کر لیتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، اپنے گناہوں سے معافی طلب نہیں کرتا اور ساری زندگی اسی طرح گزار دیتا ہے، پھر پیارے بھائیوں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے اللہ ناراض ہو جائے اس کی قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ تو اے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جس بھائی کو بہن کو میرا یہ بیان پسند آئے، اچھا لگے، وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، اور جو ہے کہنے کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آخرت کی منازل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قبر کو روشن کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی سے ہمیں اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ نیکسٹ اسلامی بیان تک شبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ